کہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے دنیا کی مختلف مشکلات و پریشانیاں جھیلتے ہوئے اپنے دین کو قائم رکھنا اور اسلام پر باقی رہنا، اس کے لیے یہ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ بہت ہی زبردست طاقت ہے اور بڑا ہتھیار ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ان دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنا، پریشانیوں کو جھیلنا اور اپنے دین کو باقی رکھ پانا بڑا مشکل ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اگر اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کیا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کیا تو اللہ کے وعدوں کے باوجود اور اللہ رب العالمین نے جبکہ بالکل اپنی رحمتیں کھول کر رکھ دی اور اپنی طرف سے کامیابی و کامرانی کے وعدے دے دیے، لیکن اس قدر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے باوجود اور اللہ رب العالمین کے یقین دلانے کے باوجود لوگ ہمت ہار گئے۔ جیسے بنو اسرائیلیوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں صرف اس فلاں بستی میں داخل ہو جانا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ایک کلمہ کہا کہ یہ اپنی زبان سے ادا کرتے جانا، یہ شہر تمہارا ہے، تم جیسے ہی داخل ہوئے تم غالب آ گئے۔ لیکن یہ بڑی عجیب قوم تھی کہ اللہ کے اتنے واضح وعدے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں قبول کیا اور اپنے سیٹ کے بل گھسیٹنے لگے اور حتہ کہتے ہوئے اس کلمے کو بدل دیا اور اللہ پر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انہی بنو اسرائیلیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یہ چلے اور جب جنگ کی باری آئی بالکل واضح تھا کہ تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم کو فتح دینے والا ہے، لیکن وہاں جا کر کے کہنے لگے کہ آج ہم لڑائی کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، اور موسیٰ سے کہا اچھا جاؤ تم اور تمہارا رب لگا۔ یہ اللہ رب العالمین پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے وعدوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف اللہ رب العالمین پر جن لوگوں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، انہوں نے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہایت ڈٹ کر کے کیا، جبکہ حالات بالکل مخالف تھے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور یہ توکل رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ کر دیں اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی ہم سے اس کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ ہم کو نہ دینا چاہے وہ ساری کائنات مل کر کے ہم کو دلا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 28 ہے کہ اے نبی تم کہیے، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے زبانی پوچھوا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے وہ زندہ یا مردہ شخصیات ہوں یا لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہوں، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، ان سب کے بارے میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میرے تعلق سے کسی برائی کا یا کسی ضرر کا، کسی تکلیف کا ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے،
تو یہ سب جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں؟ کیا اس برائی کو، اس نقصان اور ضرر کو یہ سب مل کر کے دفع کر سکتے ہیں؟ پھر آگے کہا یا اللہ تعالی مجھ پر اپنی کوئی رحمت کرنا چاہے، مجھ پر اپنی کوئی رحمت ڈالنا چاہے تو کیا یہ سب مل کر کے اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ پھر خود ہی کہا قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور کوئی رحمت وہ تمہیں دینا چاہے، کوئی مہربانی تم پر کرنا چاہے، کوئی انعام تم پر کرنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ اور ایک مومن کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے اور کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اسی طرح کی آیات کی تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ سوچئے کہ ایک اکیلا انسان ابراہیم، مقابلے میں ساری دنیا ہے، گھر کے لوگ بھی مخالف ہے، ایسا بھی نہیں کہ گھر سے کوئی تائید حاصل ہے، باپ تک مخالف ہے، اس کے بعد ساری قوم مخالف ہے، وقت کا بادشاہ یعنی حکومت بھی خلاف میں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک زبردست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ